بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، یہ کہانی ایک ایسے کنجوس شخص کی ہے جس سے سب گھر والے بیزار تھے۔ اس کی کنجوسی کا عالم یہ تھا کہ جب گھر کا کوئی فرد بیمار پڑ جاتا تو وہ اسے طبیب کے پاس لے جانے کی بجائے سب سے پہلے ٹوٹکے اور دیسی نسخے اس پر آزماتا۔ بعض اوقات اس شخص کی وجہ سے گھر والوں کو بڑی شرمندگی اٹھانا پڑتی، لیکن وہ اپنے خاندان کا سربراہ تھا اور اسے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اسے اپنی دولت سے اتنا پیار تھا کہ وہ پہلے اسے ایک لوہے کے ڈبے میں رکھتا اور پھر اس ڈبے کو لوہے کے ایک بڑے ڈبے میں بند کر کے چابی کو گلے میں لٹکا لیتا۔ وہ ہر چند منٹ بعد اس چابی کو ہاتھ سے چھو کر دیکھتا۔ اس کی بیوی اور اولاد چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترستے رہتے، لیکن وہ بہانے کر کے انہیں ٹال دیتا اور کہتا کہ فضول خرچی سے بچو۔ وقت گزرتا گیا اور جوانی پر بڑھاپا غالب آ گیا تو کنجوس کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ ساری دولت جو اس نے زندگی بھر جمع کی ہے اس کا کیا بنے گا۔ اس فکر نے بڑھاپے میں بھی اسے بے چین رکھا۔ وہ ہر وقت غمزدہ رہتا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک بوڑھے سے ہوئی جس نے ایک دنا فقیر کا بے روح بھر رکھا تھا۔ یہ بوڑھا دراصل ایک شاطر اور ٹھگ تھا۔ اس نے کسی طرح کنجوس شخص کو اپنی باتوں میں لیا اور اپنا عقیدت مند بنا لیا۔ تب اس کنجوس نے اپنی دولت اور تمام حالات بتائے اور بولا، بابا میری موت کے بعد یہ ساری دولت اور مال ضائع ہو جائے گا جس کا غم میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس جعلی فقیر نے کہا، بیٹا تمہاری دولت ہماری دعا سے دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گی اور آخرت میں بھی۔ تم ہمارا یہ تعویذ اپنے سرمایے والے ڈبے میں رکھ لو اور مرنے پر اپنے اہل و عیال سے وصیت کر کے مرنا کہ تمہارے سرمایے والے ڈبے کو تمہارے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ ہمارے دبے ہوئے تعویذ کی بدولت تمہاری دولت اگلی دنیا میں تمہارے ساتھ ہی جائے گی جسے تم وہاں اچھے مقصد کے لیے استعمال کر سکو گے۔ اس جعلی فقیر کی بات پر شاید کوئی احمق بھی یقین نہ کرتا، مگر جب عقل پر پٹی بندھی ہو اور ساری عمر دولت کی ہوس میں مبتلا رہ کر گزاری ہو تو ایسے انوکھے واقعات رونما ضرور ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کنجوس نے بابا جی کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے گھر واپس آیا اور اپنی بیوی کے سامنے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد تم بچوں کو لے کر اپنے باپ کے گھر چلی جانا اور میری دولت والا ڈبہ میرے ساتھ دفنا دینا تاکہ میں بابا جی کے تعویذ کی مدد سے اگلی دنیا میں تم لوگوں کے لیے اچھا بندوبست کر سکوں۔ اس نے بیوی سے قسم اٹھوائی کہ وہ اس وصیت پر پورا عمل کرے گی۔ بیوی سے زیادہ کون اس کنجوس سے واقف تھا۔ اس عورت نے ساری زندگی اپنے شوہر کو مال و دولت کی ہوس میں مبتلا پایا تھا اور اس کی کنجوسی کی عادت کی وجہ سے اپنی جائز خواہشات بھی پوری نہیں کر سکی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ آدمی کسی کے کہنے میں آ کر اپنی موت کے بعد بھی اولاد کو ان کے حق سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے وقتی طور پر خاموشی اختیار کی اور شوہر کے کہنے پر قسم کھائی کہ وہ اس کی وصیت پر عمل کرے گی۔ چند دن گزرے تھے کہ قضا آئی اور اس دولت کے پجاری کی روح جسم سے نکال کر لے گئی۔ کنجوس کی موت کی خبر اس جعلی فقیر تک بھی پہنچی، جس نے گھر پہنچ کر اس کی بیوی سے کنجوس کی وصیت پوری کرنے کو کہا۔ بیوی فوراً اندر گئی، کنجوس کا وہ ڈبہ اٹھا لائی جس میں اس نے اپنی دولت رکھی ہوئی تھی اور اسے کنجوس کے جنازے پر رکھ کر وصیت سنائی اور کہا کہ اس ڈبے کو کنجوس کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ تدفین کے بعد سب لوگ جب گھر آئے تو ایک سمجھدار رشتہ دار نے کنجوس کی بیوہ کو کہا کہ ایسی بے وقوفانہ وصیت پر عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ عورت بولی، میں نے مجبوراً ساری زندگی اس شخص کے ساتھ بسر کی۔ میں اس شخص کی رگ رگ سے واقف ہوں اور جس وقت اس نے اپنی دولت کو ساتھ دفن کرنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو یہ مجھے اپنے راستے سے ہٹا دے گا۔ لہٰذا میں نے حامی بھر لی۔ میں نے اس ڈبے سے ساری دولت نکالی تھی اور جب وہ جعلی بابا آیا تو میں سمجھ گئی کہ یہ سارا کھیل اس کا رچایا ہوا ہے۔ میت کے ساتھ خالی ڈبہ دفن کروا دیا ہے۔
آپ قبرستان جا کر دیکھیں، مجھے یقین ہے وہ جیلی بابا دولت حاصل کرنے کے لیے ضرور قبر کھودنے آئے گا۔ وہ رشتہ دار گاؤں والوں کو لے کر قبرستان پہنچا تو وہاں واقعی جیلی بابا قبر کھودنے میں مصروف تھا، جسے انہوں نے پکڑ لیا اور تحصیلدار کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اس کو سزا دلوائے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات کسی کی احمقانہ اور انتہائی فضول بات کو نہ صرف تحمل سے سننا بلکہ دکھاوے کی غرض سے اس پر عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ کسی بات پر فوری رد عمل اور غصے کا اظہار کرنے کی بجائے ذہانت اور عقل سے کام لے کر ہم بہت سے نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ محترم عزیز دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔